رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرات محترم میرے سنی بھائیوں، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ آپ کے اور میرے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے کہ ہم اور آپ اپنی عزت نہیں بلکہ جان کائنات رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کے لیے یہاں پر آئے، اور حضور کی عزت، ان کی ناموس مبارک، ان کی رسپیکٹ، ان کی تعظیم کا مسئلہ اتنا حساس، اتنا بلند مسئلہ ہے کہ زمین، آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب مل کر رسول اللہ کی عزت کے برابر نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کی عزت ان سب سے بلند و بالا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی جہاں تک بات ہے تو حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت تو ہم نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے. قرآن شریف شاہد ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت جو ہے وہ ان تمام سے مقدم ہے. پہلے رسول کی عزت، پھر نماز، پہلے رسول کی عزت، پھر قرآن، پہلے رسول کی عزت، پھر حج، پھر زکوٰۃ، پھر اس کے بعد تمام چیزیں. تو ہمارے لیے سب سے اہم مسئلہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت مبارک کا ہے. تو ہم اپنی عزت کے لیے نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹا چھوٹا کوئی بھی آتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مبارک پر حملہ کرتا ہے. یہ گری راج جیسے حرامی شخص، میں کہتا ہوں کہ اس کی ماں نے کہیں نہ کہیں خطا ضرور کی ہے جس کے بدلے میں یہ شخص پیدا ہوا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی حلالی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت پر حملہ کرے ہو ہی نہیں سکتا. جو حلالی ہوگا وہ کسی بھی قوم کا ہو مگر محمد رسول اللہ کی رسپیکٹ کرے گا، ہے نا. کہ پوری دنیا کا سب سے بلند انسان، سب سے بلند شخص وہ مانے گا، یہ بات ہے کہ وہ نبی کا کلمہ نہ پڑھتا ہو مگر حلالی ہوگا تو محمد رسول اللہ کی رسپیکٹ، عزت ضرور کرے گا. میں تو یہ کہتا ہوں جناب والا کہ اس گری راج، اس حرامی اور اس جیسے کتنے بھی ہیں مہان اور سادھو، کیوں کہیں اسے ہم، اس شخص کو مہان اور مہاراج اور سنت کہنے میں بھی ان لوگوں کی توہین ہے، اور ہم کسی منت، سنت اور مہاراج کی توہین کرنا نہیں چاہتے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ہمارا قرآن کہتا ہے کسی کے پیشواؤں کی، خداؤں کی جو ہے برائی مت کرو. قرآن کہتا ہے، ہم اس لیے ان کو کچھ نہیں کہیں گے. ایسے شخص کو مہاراج کہنا تو یہ ہے مہاراجوں کی توہین ہے. میں کہتا ہوں اس حرامی شخص کا ڈی این اے چیک کروائے گا. اس کا ڈی این اے چیک ہوگا تو میں کہتا ہوں میرا رب کا قرآن شاہد ہے یہ حرامی ضرور نکلے گا. یہ حراج. اچھا میں آپ کو بتا دوں 1400 سال سے بہت پہلے کی بات ہے. ایک شخص گزرا تھا جس کا نام ولید ابن مغیرہ تھا. کیا نام تھا؟ ولید ابن مغیرہ. اس نے حضور کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا مجنون، معاذ اللہ، پاگل کہا اس نے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی 10 برائیاں گنائی. 9 کے بارے میں وہ مانتا تھا کہ 9 میرے اندر ہے. 10ویں کے بارے میں اپنی اماں سے پوچھنے گیا. اس کا تعلق اماں سے ہی تھا. اماں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں کہی، 9 کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میں شکیلا ہوں، غصہ ہوں، حرام خور ہوں، بہت ہے، مگر اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، اگرچہ میں ان کو نہیں مانتا مگر محمد سچ کہتے ہیں، ہے نا، محمد صادق ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں حرامی ہوں، ولید ابن مغیرہ. تو اس نے کہا کہ ماں نے کہا بیٹا جانے دینا، نہیں بتاؤ محمد جھوٹ نہیں بولتے. دنیا کا سب سے واحد اور سچا انسان کا نام محمد رسول اللہ ہے. تو کہا کہ بتا. تو اس نے کہا کہ نہیں بتائی کہ قتل کر دوں گا. ماں نے ڈر کے مارے بتائی بیٹا تیرا باپ اس لائق نہیں تھا کہ بچے پیدا کر سکے، میں نے چرواہے سے مدد لی پھر جا کر تو پیدا ہوا. تو قریش کی نسل نہیں ہے، تو ایک چرواہے کا بیٹا. تو
ہمارے قرآن نے اس وقت بھی اتلم بعد ذالک کا زنیم کہہ کر کے ولید ابن مغیرہ کے راز کو کھولا تھا. حکومت اس کے ڈی این اے کو ٹیسٹ کرے تو اس کا بھی راز کھلے گا. گری راج اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے بلکہ کسی اور چرواہے کا بیٹا ہے. وہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والا حلالی نہیں ہو سکتا, وہ حرامی ہے, حرامی ہے, حرامی ہے. اور ہم یہاں پر ہم لوگ جو ہے سیر و تفریح کرنے, نعرہ بازی کرنے نہیں آئے ہیں. اور ہم لوگ تو ان میں سے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کی ہے, اماں عائشہ صدیقہ کی توہین کی ہے, اس نے صرف مسلمانوں کے پیشوا نہیں بلکہ پوری انسانیت کی توہین کی ہے. کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جرم رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کرنا ہے. اس نے آقا کی توہین کر کے پوری انسانیت کی توہین کی ہے. لہذا ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ ایسے شخص کو صرف جو ہے نا یہ دھارا لگا کر وہ دھارا لگا کر کے نہ چھوڑا جائے. ہم اسے کہتے ہیں گرفتار کر کے, ابھی تو بولتے گرفتار بھی نہیں ہوا, اور اس کے حمایت میں دوسرا حرامی آ گیا. جو حرامی کی حمایت کرے گا ہمارا اعلان ہے وہ بھی حرامی ہوگا. یہ جذبات نہیں ہے, یہ ہماری ایمان ہے. ہم جذبات میں بھی بات کرتے ہیں, ہوش میں بات کرتے ہیں, حواس میں بات کرتے ہیں. رسول اللہ کا دشمن حلالی نہیں ہے, حرامی ہے. اس کی حمایت کرنے والا کسی بھی منصب پر بیٹھا ہو وہ بھی حرامی ہے, وہ بھی حرامی ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اسے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے, پھانسی پر چڑھایا جائے. یہ کوئی جملہ نہیں ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سلطان سے جدا, یہ جملہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ مسئلہ ہے کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہے اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اسے جو ہے اسے پھانسی دی جائے, پھانسی دی جائے, پھانسی دی جائے. اللہ کریم آپ سب کے شریک ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس کے بعد جو حکومت سے اور مطالبات ہیں ہمارے اور لوگ آئیں گے اور اپنے مطالبات کو رکھیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی زندگی ہے. انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم